السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورلش عثمان کی، جہاں مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کہانی درست ٹریک پر آ رہی ہے اور اس کے نتیجے یعنی رزلٹس بھی بہت ہی زبردست قسم کے سامنے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کورلش عثمان کے خلاف ہونے والا احتجاج بھی رنگ لا رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی کون سا احتجاج، کیسا احتجاج؟ تو چلیے آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں، اگرچہ گزشتہ ویڈیو میں اس کا مختصر ذکر بھی ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ سیزنز میں تو کراسی سردار عثمان غازی کا وفادار محسوس ہو رہا تھا، مگر اس سیزن میں اسے مرکزی دشمن کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور دشمن بھی ایسا کہ جو کافروں سے مدد طلب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان سے اتحاد کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ کراسی سردار میں ایسی تبدیلی کیوں اور کیسے آ گئی ہے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ کراسی سردار جو گزشتہ سیزن میں نظر آیا تھا وہ کوئی اور تھا۔ اب یا تو اس کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر اسے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب نیا سردار سربراہ بن بیٹھا، اور صورتحال یہ رہی کہ اس کے خیالات عثمان کے بارے میں درست نہیں تھے، سو وہ دشمن بن کر سامنے آیا۔ اس کا ایک ثبوت گزشتہ قسط میں بھی نظر آیا ہے، جہاں کراسی سردار کے ماتحت سرداروں کو جب اس کی حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یعنی بات بس اتنی ہے کہ نیا سردار سابقہ سردار سے متفق نہیں تھا اور اس نے اندرونی طور پر سازشیں رچائیں اور کافروں کا ساتھ دیا، لہٰذا اس نے باقی ماتحت سرداروں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ وہ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ لہٰذا آپ اس سردار کو غدار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن پوری ریاست کو غدار کہہ دیا جائے یا ساری کابینہ کو ہی غدار کہہ دیا جائے، یہ نامناسب ہوگا۔ اور اگر ہم ان واقعات کو اور اس بات کو تاریخی تناظر میں یا تاریخی آئینے میں دیکھیں تو ہمیں تاریخ میں یہ بات بالکل واضح ملتی ہے کہ گرمیانیوں، کاراسیوں اور جانداریوں نے عثمانی سلطنت کی مخالفت کی تھی، مگر جب عثمان غازی نے انہیں ٹھیک ٹھاک ٹکر دی تو اس کے بعد ان لوگوں نے عثمانی سلطنت کی ماتحتی اختیار کرنے میں ہی مناسب سمجھا، اور یہاں یعنی موجودہ سیزن میں بھی یہی کچھ ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ کراسی سردار کو زبردست قسم کی ٹکر ملی ہے، خاص طور پر گزشتہ قسط میں، اور پھر گزشتہ قسط کے آخر میں جب اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ عثمان غازی ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہیں تو اس نے بیعت کرنے میں دیر نہیں لگائی، اور اب یہی ہوگا کہ کراسی ریاست اب ہمیشہ کے لیے عثمانی ریاست کی ماتحتی میں آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تاریخی واقعات ظہور پذیر ہوں گے، یعنی عثمان اور پھر اس کے بعد جو سلاطین آئیں گے وہ ان لوگوں کو اعلیٰ عہدوں سے نوازیں گے، اور صرف کراسیوں کو ہی نہیں بلکہ گرمیانیوں کو بھی اور جانداریوں کو بھی۔ اور جانداری کی ایک بڑی مثال تو ابھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ شہنشاہ فتوحات سلطان الفاتح میں آپ جانداری کو بطور وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسس میخائیل کے نام سے جو ایک کردار آیا تھا وہ بھی بڑا اہم اور بڑا شاندار کردار تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی جو آگے نسل چلی ہے تو اسے بھی عثمانی ریاست میں بہت بڑے عہدے دیے گئے ہیں، بہت بڑے کردار انہوں نے وہاں نبھائے ہیں، اور اس کی بھی ایک مثال آپ کو شہنشاہ فتوحات کی گزشتہ قسط میں نظر آئی ہے، جہاں بطال سردار میخائیلی ہونے کی وجہ سے یعنی اس خاندان میں تعلق رکھنے کی وجہ سے اب وہ آپ کو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہوئے نظر آئے گا اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے بھی نظر آئے گا۔ اور جہاں تک بات ہے احتجاج کی، تو اب جو لوگ کراسی سردار کے قبیلے یا پھر ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے ترکی میں باقاعدہ اس بات پر احتجاج کیا ہے کہ کراسی سردار تو عثمانی ریاست کے وفادار تھے اور وہ ایک درست آدمی تھے، اور انہوں نے کبھی بھی کسی غیر مسلم یعنی کافر سے اتحاد نہیں کیا، نہ ہی انہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی مدد فراہم کی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن یہاں اس ڈرامے میں کورلش عثمان میں انہیں وطن دشمن اور اسلام دشمن اور مسلمانوں کے دشمن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ریٹنگ کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، اور تاریخی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اس احتجاج کی تصویریں اور خبریں ترکی میں سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی اچھے خاصا اس نے توجہ سمیٹی ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا ہے کہ گزشتہ قسط میں ایک دم سے کہانی کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وہ کہانی جو 1 سے 1.5 قسط مزید چل سکتی تھی یعنی اسے کھینچا جا سکتا تھا، اسے جلدی میں سمیٹ کر ایک طرف لگا دیا گیا ہے، اور کراسی سردار کو توبہ طائب کروا کر اور درست راستے پر آتے ہوئے دکھا کر اور ساتھ ہی ساتھ عثمان غازی کی بیعت کرتے ہوئے دکھا کر اب انہیں اس کہانی سے جدا کر دیا گیا ہے،
اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کی کہانی تو واضح ہی ہے کہ اب یہ لوگ عثمانی سلطنت کی ماتحتی میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ ساری کہانی جو احتجاج کرنے والوں نے بیان کی، اور پھر اس کے بعد کورش عثمان والوں نے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی کہانی میں تبدیلی کی، اور یوں کراچی ریاست اور کراچی سردار کی کہانی بہترین انداز میں اختتام پذیر کر دی گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جو ہمارے ذہن میں بار بار ابھر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کورش عثمان میں گرمیانیوں کو بھی دکھایا گیا ہے اور کراسیوں کو بھی دکھا دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں دکھایا گیا تو وہ ہیں جانداری۔ وہی جانداری خاندان جس کا وزیر اعظم سلطان مراد کا وزیر اعظم بھی تھا، اور پھر اس کے بعد سلطان الفاتح کا وزیر اعظم بھی رہا، یعنی ہم بات کر رہے ہیں خلیل پاشا جانداری کی، جنہیں آپ شہنشاہ فتوحات میں سلطان الفاتح کا وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی تاریخ میں ذکر تو یہی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی عثمان غازی کی اچھی خاصی مخالفت کی تھی، اور پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ عثمان غازی ان سے بہترین ہیں، مضبوط ہیں اور طاقتور ہیں، تو انہوں نے بھی ان کی ماتحتی اختیار کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ خاندان سینکڑوں سالوں تک عثمانی خاندان کی خدمات سر انجام دیتا رہا ہے۔ اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ گزشتہ سیزن میں جیسے جانداریوں کو دکھایا گیا ہے تو اس کو کافی سمجھا جائے، اور اب مزید ان کی کہانی اس ڈرامے میں شامل نہیں کی جائے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باقی رہ جانے والے سیزن میں، یعنی ابھی جو سیزن جاری ہے اس کے جو باقی حصہ رہ گیا ہے اس میں، یا پھر آنے والے سیزن میں یعنی جو اورہان پر بنایا جائے گا اس میں جانداریوں کو عثمانیوں کی مخالفت کرتے ہوئے دکھایا جائے گا، اور پھر انہیں بھی عثمانیوں کی ماتحتی اختیار کرتے ہوئے پیش کیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کورش عثمان کی آنے والی قسط کی، تو اس قسط کا پہلا ٹریلر تو ہمارے سامنے آ ہی چکا ہے، اور یہ ٹریلر کافی شاندار بھی نظر آ رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گزشتہ قسط کی ریٹنگ کی۔ دیکھیے یہ جو ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں پچھلی 2-4 قسطوں میں، اور ایمرجنسی میں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کرداروں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، تو یہ ساری محنت اور کوشش ریٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے ہی کی جا رہی ہے۔ مگر جب تک آپ بنیادی کرداروں کو تبدیل نہیں کریں گے تب تک ریٹنگ بہتر نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی ایمرجنسی میں کی گئی ان تبدیلیوں اور کہانی کا دھارا جو موڑا گیا ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ اس قسط کی ریٹنگ کے طور پر سامنے آیا ہے، اور وہ یہ رہا ہے کہ اس ہفتے کی قسط کی ریٹنگ 7 کے ہندسے تک جا پہنچی ہے، یعنی گزشتہ قسط کی ریٹنگ 6 کے آس پاس رہی، یعنی 6 کے بالکل قریب، مگر گزشتہ قسط کی ریٹنگ 7 کے پاس جا پہنچی ہے، یعنی 6.96 کی ریٹنگ آئی ہے۔ لیکن آنے والی قسط میں یہ ریٹنگ اب مزید بڑھتی ہوئی اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے، کیونکہ آنے والی قسط میں کئی سارے شاندار قسم کے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ تو منگولوں کی واپسی ہے، جیسا کہ ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بتا چکے تھے کہ منگولوں کے علامات کی تصاویر لیک ہو کر سامنے آئی ہیں، اور اس سے بھی پہلے یعنی 1-1.5 ہفتہ پہلے ہمارے سامنے ایک ایسے قلعے کی تصویر آئی تھی جس پر منگولوں کے پرچم لہرا رہے تھے، جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ منگولوں کی واپسی ہونے والی ہے، اور لیجئے ہماری یہ خبر اور یہ بات درست ثابت ہوئی ہے، اور آنے والی قسط میں منگول اودھم مچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہانی تو جو ہمیشہ سے رہی ہے وہی اب بھی سامنے آ رہی ہے، یعنی منگول عثمان غازی کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے اور بیعت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس کی ادائیگی بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ایک نیا کمانڈر میدان میں اتارا گیا ہے یا اتارا جائے گا۔ آنے والی قسط کا دوسرا اہم ترین جو واقعہ ہے وہ ہے آق حصار قلعے کی فتح، لیکن آپ اسے فتح نہ کہیں بلکہ آپ اسے فی الحال محاصرہ کہہ لیں، کیونکہ فی الحال محاصرہ ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، اور گزشتہ قسط میں محاصرے کا صرف ڈرامہ رچایا گیا تھا، مگر آنے والی قسط میں یہ محاصرہ حقیقی طور پر دکھایا جائے گا اور نظر آئے گا۔ جہاں تک کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے، یعنی فتح کا یا فتح نہ ہونے کا سوال ہے، تو ہمارے خیال میں فی الحال قلعہ فتح نہیں ہو سکے گا، اور اس کا بہت بڑا ثبوت اسی ٹریلر میں ہی موجود ہے جس ٹریلر میں محاصرہ کیے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور وہ ثبوت کیا ہے؟ تو وہ ثبوت ہے منگولوں کی جانب سے عثمان غازی کی فوج کی چھاؤنی پر ہونے والا حملہ، اور اس حملے میں بچے اور عورتیں بھی مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو سپاہیوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہوں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواتین پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ الگ حملہ ہے، یعنی وہ الگ واقعہ ہے، اور چھاؤنی پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ایک الگ حملہ ہے، الگ واقعہ ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ڈرون والی تصویر میں، یعنی اوپر سے فضا سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، یا اس منظر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ منگول چھاؤنی پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال آق حصار کی فتح مؤخر ہو جائے گی،
اور منگولوں کے جانے کے بعد یا پھر منگولوں کی موجودگی کے دوران ہی آق حصار قلعہ فتح کیا جائے گا۔ لیکن اگر ٹریلر کے اس منظر کو ہم ایک طرف رکھ دیں اور دماغ کے گھوڑے دوڑائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہانی کچھ یوں ہونی چاہیے کہ منگولوں کے آنے سے پہلے آق حصار قلعہ فتح ہو جانا چاہیے، تاکہ جہاں اور بہت ساری کہانیاں ایک طرف لگ چکی ہیں وہیں اس قلعے کی کہانی بھی ایک طرف لگا دی جائے اور اس کے بعد منگولوں کی طرف پوری طرح رخ پھیر لیا جائے، یا پھر یہ کہ اور جب منگولوں سے نمٹ لیا جائے تو اس کے بعد سیدھا بورسا کا رخ کیا جائے۔ یہاں ایک لیک ہونے والی خبر کا ذکر کرنا بھی مناسب محسوس ہو رہا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں جو منگول سردار نظر آ رہا ہے وہ محض ایک ایلچی ہے، یعنی سفیر ہے، اور یہ سفیر اس قسط میں یا پھر آنے والی قسط میں مارا جائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد کہانی میں جان پڑے گی اور منگولوں کو غصہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد منگولوں کا اصل کمانڈر سامنے آئے گا، جس کی تصویریں وغیرہ 2-4 دن سے ترکی کے میڈیا پر جاری کی جا رہی ہیں، اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کمانڈر قسط نمبر 176 میں نظر آئے گا، جبکہ آنے والی قسط جو ہے وہ ہے 175۔ یعنی اگر خبروں کو دیکھا جائے تو اصل کمانڈر نے 176 میں آنا ہے، جبکہ اس کا طفیلی کمانڈر یا اس کا سفیر 175 میں آ رہا ہے، اور وہ مارا جائے گا تاکہ کہانی میں آگ لگائی جا سکے اور کہانی کا کینوس پھیلایا جا سکے۔ تو ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کرنا تو ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔